ایک آدمی گانا گا رہا تھا اور وہ جو کچھ بجا رہا تھا اور گانا گا رہا تھا، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ زازان ہے۔ فرمایا کتنی اچھی اس کی آواز ہے، اگر یہ قرآن پڑھتا۔ اتنی بات کہہ کے آگے چلے گئے۔ کوہاٹ مرکز یوٹیوب چینل میں اسد خان کی طرف سے السلام علیکم دوستو۔ آج کا جو بیان تھا وہ ایک مولانا صاحب نے بیان کیا، مغرب کا بیان، اور یہ رمضان کے مہینے کا 2024 کے رمضان کے مہینے کا پہلا بیان تھا۔ تو بیان مختصر سا تھا، 20 منٹ کا، لیکن بہت ہی خوبصورت انداز میں مولانا صاحب نے بیان فرمایا اور بہت ہی قیمتی باتیں کی۔ اگر ہم اس کو زندگی میں لے آئیں تو انشاءاللہ ہمیں بہت ہی فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو، ہر شب جمعہ کا بیان سب سے پہلے اس تک پہنچ سکے، اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو چلیے بیان سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب نے ہمارے اس بیان میں کیا فرمایا۔ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه وقال عليه الصلاة والسلام او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اللہ کریم جل جلالہ نے اس امت کو بہت بڑی ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والا کام، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والی ذمہ داری، یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دلوں میں انسانیت کی خیرخواہی ہوتی تھی، سب لوگوں کی ہدایت کے لیے وہ بے چین ہوتے تھے، محنت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، اللہ پاک نے وہ ذمہ داری اس امت کو عطا فرمائی ہے بے شک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد دوسرے نبی نہیں آئیں گے۔ تو جو کام نبی کرتے تھے علیہ الصلوات و تسلیمات، وہ کام اللہ پاک نے اس امت کے سب کو، غریبوں کو، امیروں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو اللہ پاک نے یہ ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ بے شک۔ اور میرے دوستو، جب سے امت میں یہ ذمہ داری موجود تھی، جب تک تو یہ امت ترقی کر رہی تھی، اللہ کے ساتھ لوگوں کا تعلق بن رہا تھا۔ سارے مسلمان سمجھتے تھے کہ ہمارے سارے مسئلوں کو حل کرنے والا اللہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، ہر کام میں اللہ کی طرف دوڑ لگاتے تھے۔ جب اس ذمہ داری پر امت قائم تھی تو یہ دین اسلام دنیا میں پھیل رہا تھا، مسلمانوں کو ساری دنیا میں عزت ملی ہوئی تھی، ساری دنیا میں مسلمان کی بات چلتی تھی۔ کافر باوجود یہ کہ وہ کافر ہے لیکن وہ اپنے کو ناکام سمجھتا تھا، اور کافر اس بات کے سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ جو اگرچہ ہم مسلمان نہیں ہو رہے لیکن یہ ان لوگوں کا مذہب صحیح ہے، ان کا مذہب حق ہے۔ کئی موقعوں پر کافروں نے مشورے کیے کہ یہ تعداد میں بھی تھوڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس اصلی بھی نہیں ہوتے، پھر بھی یہ ہماری اوپر غالب آتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو سوچتے 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 اس بات پہ پہنچ گئے کہ ان کا یہ تو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یہ تو اللہ پاک کو ہمارے مقابلے میں لے آتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، امت جب اس ذمہ داری پر قائم تھی تو ساری دنیا میں دین پھیل رہا تھا، دین اسلام ہر جگہ پھیل رہا تھا، مسلمان 100% دین پہ زندگی گزار رہے تھے، مسلمانوں کو عزت ملی ہوئی تھی، اور کافر لوگ ذلیل ہو کر زندگی گزارتے تھے، ذلیل ہو کر، اور مسلمان عزت کے ساتھ زندگی گزارتا تھا، اور کافر لوگ اپنے مذہب میں تنگ ہو کر اسلام کی طرف آتے تھے، اسلام میں داخل ہو رہے، تنگ ہو گئے، اپنے مذہب سے بیزار ہو گئے کہ ہمارا مذہب، اور مسلمانوں کی ذمہ داری کی وجہ سے، اس محنت کی وجہ سے، وہ کافروں کے اندر، ان کی بتوں کے اندر سے آواز آ گئی۔ مولانا محمد عمر پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر سناتی تھی کہ ان کے بتوں کے اندر سے آواز آئی، قل للقبیلۃ من سلیم كلها هلك الانیس وعاش اہل المسجد، بنو سلیم قبیلے والوں سے کہہ دو کہ اب ہمارا زمانہ چلا گیا، بتوں کا زمانہ چلا گیا، اب مسجد والوں کا زمانہ آ گیا۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، ابھی ہمارا اور آپ کا یہاں پہ جمع ہونا اور محنت کرنا، کوشش کرنا اس کے لیے ہے کہ دوبارہ امت اس محنت پر آ جائے، ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے۔ یہ ذمہ داری اتنی بڑھ گئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ،
اللہ کی دین میں کمی آئے اور میں زندہ رہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کی دین کو لے کر ساری دنیا میں پھیل گئے، ساری دنیا میں پہنچ گئے، اللہ کے ساتھ تعلق بنتا رہا، اللہ کے ساتھ تعلق میں محبت میں بڑھتے رہے صحابہ کرام، اور سنتوں والی زندگی ساری دنیا میں پھیلتی رہی۔ سنتوں کی زندگی، مسلمان ایک ایک سنت کو تلاش کر کے زندگی گزارتے تھے، اور غیر مسلم وہ مسلمانوں کو للچائی ہوئی رش کی نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ کیسے کامیاب لوگ ہیں، یہ کیسی عزت والے لوگ ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اسلام میں داخل ہوتے تھے، قبیلے اسلام میں داخل ہو گئے، بڑے پکے کافر اسلام میں داخل ہو گئے، جنہوں نے قسمیں کھائی تھی کہ ہم اسلام میں داخل نہیں ہوں گے، وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے، بڑے مضبوط پکے کافر وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور ادھر مسلمانوں کی ذمہ داری کا احساس بڑھتا رہا، غریبوں کے ساتھ بھی احساس، مالداروں کے ساتھ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اللہ کا دین ساری دنیا میں زندہ ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ مسلمان تو ہے ہی اسی لیے مسلمان تو مسلمان کسے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نام پہ ہر وقت جان دینے کے لیے تیار ہو۔ اے اللہ میرا مال میری جان تیرے لیے حاضر ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری جانی عبادت ہے، میری مالی عبادت ہے، میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ یہ سارے مسلمانوں کے جذبات تھے۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محنت کی برکت سے فضائیں بنتی گئی، رکاوٹیں ختم ہوتی گئی، اسلام پھیلتا گیا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ بھی فتح ہو گیا۔ جس مکے سے انہوں نے چھپ کی ہجرت کی تھی، زبردستی نکالے گئے، کسی کا مکان رہ گیا، زمینیں رہ گئی، بچے، بعض صحابہ کی بچے، چھوٹے بچے رہ گئے، کسی کی بیوی رہ گئی، اور ہجرت کر رہے ہیں، مکے کو چھوڑ رہے ہیں، حکم ہے ہجرت کرو، نکلو مکہ سے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اللہ پاک نے مسلمانوں کو وہ دن بھی دکھایا، ان کی محنت کے ثمرات، ان کی قربانیوں کے نتیجے، ان کی ذمہ داری کی وجہ سے بھوک برداشت کرنا، پیاس برداشت کرنا، اور کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی دین کو چمکانے کے لیے محنت کوشش کرنا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے صحابہ کو بھی چمکا دیا، اللہ کا دین بھی چمکا، صحابہ بھی چمکے، عزت کے ساتھ فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جو بڑے سردار تھے، جو بڑے نشے والے تھے، وہ دیکھ رہے ہیں، ابو سفیان جو ابو جہل کے بعد مکہ کی جو ہے نا مشرکین کا سردار ابو سفیان، وہ دیکھ رہا ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں ان کو کہ دیکھو یہ فلاں صحابی ہے، یہ ان کے ساتھ دستہ ہے، یہ لشکر ہے، یہ لشکر ہے، یہ لشکر ہے۔ تو ابو سفیان کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہت ہی اوپر چلی گئی، تو بہت ہی اوپر چلی گئی، تو وہ بھی اسلام میں داخل ہو گیا، ابو سفیان بھی اسلام میں داخل ہو گیا، اور ہندا جو ان کی بیوی تھی وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئی، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ وہ بھی اسلام میں داخل ہو گیا، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام میں داخل ہو گئے، بڑے بڑے سردار اسلام میں داخل ہو گئے، ساری دنیا میں اسلام پھیلا، اور اسلام کا جھنڈا ہر جگہ جہاں مسلمان جاتے تھے مسلمانوں کو عزت ملتی تھی، مسلمانوں کو کامیابی ملتی تھی، مسلمانوں کی زندگی، اور وہ کافروں سے کہتے تھے کہ تم تو غلط زندگی گزار رہے ہو، تم تو پریشانیوں میں ہو، یہ تمہاری زندگی تو پریشانیوں والی، آ جاؤ ہمارے پاس امن ہے، ہمارے پاس انصاف ہے، ہماری دین میں عزت ہے، ہماری دین میں چین سکون ہے، اور کافر لوگ آ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور میرے دوستو، جب مسلمانوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس چھوڑ دیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کوئی دکان پہ راضی ہو گیا، کوئی ملازمت پہ راضی ہو گیا، ذمہ داری کا احساس نکل گیا، تو اس کا نقصان ہو گیا۔ کیا نقصان ہوا؟ کہ مسلمان کی زندگی سے دین نکلنا شروع ہو گیا، اور مسلمان کا اللہ کی ذات پر اعتماد کمزور پڑ گیا۔ مسلمان تو اللہ کی اعتماد پر زندگی گزارتا تھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، بہت بڑی بات تھی مسلمانوں کے لیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، یہ سب سے بڑا مسلمانوں کا سہارا تھا۔ کوئی مشکل پیش آتی، اللہ ہمارے ساتھ۔ نبیوں کی بات تھی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جب پکڑے گئے، ایک طرف سے فرعون، دوسری طرف سے سمندر، اور بیچ میں کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ابھی قریب راستہ دے دے گا۔ حضور پاک علیہ السلام، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب غار سور میں کافر لوگ بالکل اوپر پہنچ گئے، اب یہ بس یعنی ان کے پکڑے جانے میں عقل کے اعتبار سے بس اب کوئی دیر نہیں ہے، بس اب تھوڑی دیر میں یہ پکڑے جائیں گے،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر یہ لوگ نیچے دیکھ لیں تو ہمیں تو دیکھ لیں گے. فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ ابوبکر ہاں اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ کی ذات پر یقین کے ساتھ صحابہ زندگی گزارتے تھے. صحابہ کے بچے، صحابہ کی عورتیں، وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ان جذبات سے ان کی زندگی تھی میرے دوستوں. جب مسلمانوں کے اندر سے ذمہ داری کا احساس نکل گیا، اتنی بڑی ذمہ داری کو چھوڑ گئے تو نقصان ہو گیا. مسلمانوں کی زندگی سے دین نکلنا شروع ہو گیا. غیر مسلموں کا اسلام میں داخل ہونا بند ہو گیا. غیر مسلم اب مسلمان سے متاثر نہیں ہوتا، اور مسلمان اتنا نیچے آ گیا کہ اب مسلمان جوان یہ انگریز کے بچے کی شکل کو دیکھ کر اپنی شکل بناتا ہے. یہ کتنا بڑا نقصان ہو گیا. اور اس نقصان کی اصل وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں نے ذمہ داری کو چھوڑ دیا. اب مسلمانوں کی اصطلاحات بدل گئی، مسلمانوں کی جذبات بدل گئے. انہی غیروں کی ملک کو سن کر مسلمان کی بچی کی منہ میں پانی آتا ہے، وہ فلاں ملک، وہ فلاں ملک. میرے دوستوں دوبارہ اب یہ محنت ہو رہی ہے کہ مسلمان جاگ جائے، اس کے ساتھ اپنی ذمہ داری کا احساس ہو کہ اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے. ساری دنیا کے انسانوں کی ذمہ داری ہے، ساری دنیا کے انسانوں کو دین پہنچانا ہے. میرے بھائی کلمے کے بغیر جو زندگی گزار رہا ہے یہ تو مصیبت میں ہے. اس کی کار کو دیکھ کر، اس کے بنگلے کو دیکھ کر، اس کے پیسوں کو دیکھ کر، اس کی آخرت کو دیکھو کہ مرتے ہی جہنم کی آگ اس کے انتظار میں ہے. انبیاء علیہ السلام کی یہ جذبات ہوتے تھے کہ یہ ظالم بنا پھر رہا ہے، یہ بڑا سرکش ہے، بڑا ظالم ہے، لیکن مرتے ہی یہ جہنم میں جائے گا. اس لیے حضور پاک علیہ السلام کو طائف والوں نے جتنا مارا، آپ علیہ السلام کو پتھروں سے مارا، آپ کی دل مبارک کو بھی زخمی کیا، ایسی باتیں سنائی کہ آپ کا دل زخمی ہو گیا، اور ایسے پتھر مارے کہ آپ کا جسم زخمی ہو گیا. حضور پاک علیہ السلام چونکہ آپ کو اللہ پاک نے جنت بھی آپ نے دیکھی تھی، جہنم کو بھی دیکھا تھا، تو آپ علیہ السلام نے دعا مانگی ہے اللہ فرشتے آئے، عذاب کے فرشتے آئے، اگر آپ کہیں تو ہم ان کو پہاڑوں کے اندر کچل دیں، ان کو ختم کر دیں. فرمایا آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی. اے اللہ میں اپنی بے بسی کی فریاد کرتا ہوں، شکایت کرتا ہوں، میں بے بس ہوں، میں اپنی بے بسی کی شکایت کرتا ہوں، ان کی نہیں. ہاں یہ اسلام نہیں لاتے تو ان کی نسلوں میں لوگ پیدا ہو جائیں گے جو اسلام لائیں گے. حضور پاک علیہ السلام کی یہ جذبات طائف والوں کے بارے میں. غزوہ احد میں آپ علیہ السلام کو زخمی کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کی جسم اطہر میں وہ لوہے کے کڑے گھس گئے، اور حضور پاک علیہ السلام اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، مجھے جانتے نہیں ہیں. میرے دوستو یہ ذمہ داری اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمائی ہے کہ اللہ کا کلمہ ساری دنیا میں بلند ہو جائے، ساری دنیا میں اللہ کا نام زندہ ہو جائے، اللہ کا دین زندہ ہو جائے. اس کے لیے میرا مال لگ جائے، میری جان لگ جائے، میری صلاحیتیں لگ جائیں. میں ہوں اسی لیے. اصل تو مسلمان یکسوئی کے ساتھ دین کا کام کرتے تھے، استقامت کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ دین میں لگتے تھے، اور بچا کچا وقت دنیا کو دیتے تھے. اب جس استقامت کے ساتھ ہم دنیا میں لگے ہیں، جس یکسوئی کے ساتھ ہم دنیا کا کام کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھ کر چھوٹی چھوٹی باتوں کی رعایت رکھتے ہیں دنیا کے کاموں میں. آپ نے گھر بنایا ہے تو اس میں کیا طریقہ کیا ہے، وہ سارے پوچھ کے مسلمان ایسی دین کی باریکیوں کو پوچھتے تھے کہ آپ کی نمازیں کیسے شاندار ہو گئی، آپ کے اخلاص کا کیا حال ہے، آپ کا اخلاص ایسے کہاں کیسے پہنچ گیا. اور صحابہ کرام پھر اپنے آباء و اجداد کے کارنامے سناتے تھے. میرے والد نے دین کے لیے فلاں ملک میں گئے، وہاں شہید ہو گئے، اور فلاں جگہ میں قربانی کی، وہاں شہید ہو گئے. تو میرے محترم دوستو اب دوبارہ یہ الحمدللہ محنت کی ایک حضرات فرماتے ہیں ابھی محنت شروع نہیں ہوئی، یہ محنت کی ابتدائی تمہید ہے. محنت شروع ہوگی تو پھر تو حضرت مولانا احسان صاحب فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. یہ منظر تو صحابہ نے دیکھا کہ لوگ جوگ در جوگ، قبیلے کے قبیلے، ملک در ملک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اور مولانا نے فرمایا کہ اب يدخلون اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افرادا کا منظر قائم ہو گیا. لوگ فردن اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، فردن. ابھی ہم بحرین میں گئے تھے، بحرین میں انگلستان سے جماعت آئی، انگلینڈ سے. دیکھو کتنا اللہ کا کرم ہے، جو کفر کے ملک ہے وہاں سے جماعت آئی، خوبصورت نوجوان، اس میں علماء کرام.
اور ماشاءاللہ ایسی محنت کرنے والے کہ ہمیں رشک آیا. پہلے دن 2 آدمی آ کر ان کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گئے. ان کو دیکھ کی. اور ایک جو ہمارے ابرار صاحب نے بھی بتایا وہ نماز کو آیا مرکز میں اور نماز کو دیکھ رہا ہے کہ کیسے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. انگریز باہر ملک سے سیر کے لیے آیا تھا. وہ اس کی ایسی رہنمائی ہو گئی کہ وہ مرکز میں آ گیا اور مرکز میں پیچھے بیٹھ کے لوگوں کی نماز دیکھ رہے ہیں, بیان سن رہا ہے. اور ہمیں 100% یقین ہے کہ وہ مسلمان ہوئے بغیر نہیں رہا, وہ اسلام میں داخل ہو گیا ہوگا. تو الحمدللہ پوری دنیا میں نقل و حرکت کی ایک فضا بن گئی ہے. یہ ہمارے ساتھی قربانی کر رہے ہیں, محلے میں گشتیں کر رہے ہیں ذمہ داری کے ساتھ. اللہ تعالی ہمیں اس محنت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو, یہی سیدھی سادی محنت ہے جس سے ساری دنیا میں دین پھیلتا ہے. لیکن اخلاص ہو, قربانی ہو, مجاہدہ ہو. مولانا ابراہیم صاحب نے جوڑ میں فرمایا کہ بھئی چکی گھومتی ہے, اس میں دانے پڑتے ہیں, آٹا نکلتا ہے. لیکن اگر خالی چکی گھومے تو پھر اس سے کچھ نہیں نکلتا. خالی چکی گھمانے سے کچھ نہیں نکلتا. گھماتے رہو. میچن خالی میچن تاوا دانے پکی نشتا غیر نہ روزی. تو وہ چکی میں دانے ڈالیں گے اور پھر گھمائیں گے تو اس سے آٹا نکلے گا. تو ہم محنت کریں گے, اللہ سے صفات مانگیں گے, اللہ ہمیں اخلاص والا بنا دے, اچھی نمازوں والا بنا دے, تقوی توکل والا بنا دے, انسانیت کی ہمدردی نصیب فرما, اپنی ذات کا تعلق نصیب فرما. اب ان جذبات کے ساتھ جائیں گے ملکوں میں, ساری دنیا میں دین پھیلے گا. لوگ جیسے پیر صاحب نے بتایا, لوگ دیکھ کے اسلام میں داخل ہوں گے. وہ لوگ دیکھیں گے ہمیں کہ کیسے جا رہے ہیں. اخلاص کا اثر ہوگا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جا رہے تھے. ایک آدمی گانا گا رہا تھا اور وہ جو کچھ بجا رہا تھا اور گانا گا رہا تھا. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. فرمایا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ زازان ہے. فرمایا کتنی اچھی اس کی آواز ہے, اگر یہ قرآن پڑھتا. اتنی بات کہہ کے آگے چلے گئے. وہ زازان پہ ایسا اثر ہوا, وہ آیا اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ بزرگوں نے کیا کہا. کہ بزرگوں نے تو یہ کہا کہ اتنی پیاری آواز ہے, اگر یہ قرآن پڑھتا. وہیں پہ ساری چیزیں, نافرمانی کی چیزیں توڑ کر توبہ کر کے عبداللہ ابن مسعود ان کے شاگرد بن گئے اور وقت کے امام بن گئے زازان رحمہ اللہ. تو جی ہمارے ساتھیوں میں جذبات ہوں گے اور اس کے لیے میرے دوستوں ہماری مقامی محنت ہے, اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. دونوں محنتیں, یہ صفات کو حاصل کرنے کی محنت ہے. تبلیغ کیا ہے کہ یہ خوبیوں کی لین دین ہے, لوگوں سے خوبیوں حاصل کرنا. حدیث پاک میں ہے الناس معادن کمعادن الذهب والفضة, یہ لوگ سونے چاندی کی کانوں کی طرح ہے. لوگوں میں صفات ہے, لوگوں سے صفات کو لینا اور اپنے اندر جو صفات ہے چلنے پھرنے سے یہ صفات ساری دنیا میں پھیلے گی. تو اس کے لیے میرے دوستو جو کمی کوتاہی ہوئی ہم اس پہ استغفار کریں, اللہ پاک سے مانگیں اے اللہ اس مبارک محنت کے لیے ہمیں قبول فرما, ہمیں آگے بڑھا دے, اس میں ہم آگے بڑھیں, اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بڑھے, آخرت کا یقین بڑھے. ہم تو آخرت والے ہیں, مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے, کبھی ختم نہیں ہوگی, کبھی ختم نہیں ہوگی. اس کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. اصل مقصد تو ہماری آخرت کی زندگی ہے, دنیا ہماری ضرورت ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ ذمہ داری اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اور اس ذمہ داری کا احساس سب سے اعلیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ, اللہ کی دین میں کمی آئے میں زندہ رہوں, یہ نہیں ہو سکتا. یہ بندہ اللہ کا وفادار ہے. جو لوگ اللہ کی دین کے لیے اپنا مال بھی لگاتے ہیں, اپنی جان بھی لگاتے ہیں, اپنی صلاحیتیں بھی لگاتے ہیں, مولا کریم کا معاملہ ہے ان کے ساتھ ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ تمہارے کاموں کو غیب سے بنائے گا, اللہ تمہاری روزی میں برکت عطا فرمائے گا, اللہ تمہاری اولاد میں برکت عطا فرمائے گا, اللہ تمہیں غیر مسلموں کافروں پہ رعب عطا فرمائے گا. اللہ پاک تمہاری زندگی میں ایسی کشش پیدا فرمائے گا کہ غیر مسلم دیکھ کر اسلام میں داخل ہوں گے اور مسلمان نافرمان دیکھ کے فرمان برداروں کو, اور وہ اپنے آپ کو غلاظت میں سمجھیں گے. جو نافرمانی میں ڈوبا ہوا ہے, اگر ایسی محنت کرنے والے ہمارے ساتھی, اللہ پاک سب کو استقامت عطا فرمائے. محنت کرتے کرتے اللہ پاک ہمیں صفات سے نواز دے. جو نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو غلاظت میں سمجھیں گے اور ان کے پاس آئیں گے, بھائی ہمیں بھی راستہ بتاؤ, یہ کون سے راستے سے آپ کو یہ چیزیں مل گئی, ہمیں بھی وہ راستہ بتاؤ. اور وہ یہ راستہ حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ جب تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے بارے میں تم سے طلب کیا جائے تو نکلا کرو اللہ کے راستے میں, کیونکہ قیامت تک اللہ کا دین زندہ ہو جائے اس کے لیے جدوجہد قیامت تک جاری رہے گی. اور نیت بھی ہوگی کہ
ایک آدمی نیت جذبہ ہے اس کے دل میں، اے اللہ تیرا دین ساری دنیا میں زندہ ہو جائے، میرا مال بھی ہے حاضر، میری جان بھی حاضر، میرا وقت بھی حاضر. جو ان جذبات سے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اللہ قدردان ہے، اللہ ان کی قدر کرتا ہے، اللہ ان کو بڑھاتا ہے، اللہ پاک ان کو آگے ترقی عطا فرماتا ہے. تو اس کے لیے میرے دوستو رمضان کا مہینہ ہے، ہمارے دو بڑے بڑے دشمن ہیں، بڑے شیطان وہ قید ہو گئے، نفس بھی بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گیا، اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کا بہترین موقع ہے اور دعوت کے کام میں آگے بڑھنے کا بہترین موقع ہے. رات کو اللہ پاک سے مانگنا اور دن کو لوگوں کے پیچھے جانا، اپنے مسلمان بھائیوں کو اللہ کے قریب کرنا کہ سارے ہمارے بھائی اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بن جائے. اصل تو اللہ کی ذات ہے میرے دوستو، اللہ کے ساتھ جس کا تعلق بن گیا اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی. اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، اللہ کے خزانہ میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانے دینے کے لیے ہیں، ہم لینے والے بن جائیں اور لینے کے لیے اعمال ہیں. اور اللہ پاک نے ہمیں انبیاء والے اعمال عطا فرمائے ہیں، دعوت والی محنت. انبیاء علیہ السلام گشت کرتی تھی، دعوت دیتی تھی، پھر دعا مانگتی تھی، گشت کرتی تھی، دعوت دیتی تھی، دعا مانگتی تھی. تو میرے دوستو اس کے لیے ہم اپنے آپ کو پیش کریں. یہ جو محنت کے تقاضے ہیں یہ ہمارے آگے بڑھنے کے لیے ہیں، ہم اس کے ذریعے سے آگے بڑھیں گے. تو فرمائے بھائی ماشاءاللہ کون کون بھائی تیار ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے؟ فرمائیں جزاکم اللہ خیر. جی بھائی پہلا تقاضا. تو بھائی بیان آپ نے سنا، بیان مولانا صاحب نے بہت ہی خوبصورت بیان کیا. مطالبہ جو ہے نا مفتی نعیم صاحب کا تھا، تو مفتی نعیم صاحب نے مختصر سا مطالبہ بھی کیا کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، تو رمضان جو میں افطاری کی تیاری کے لیے مختصر سا مطالبہ کیا. تو ہم بھی عزم کرے، ارادہ کرے کہ ہم نے پوری دنیا میں جا کر یہ کام کرنا ہے اور اس کام کو ہم نے اپنے زندگی کا مقصد بنانا ہے. تو مولانا صاحب نے ساری کی جو بات کی، جو بیان کیا، تو اس کا مطلب اس کا یہ ہے کہ اس نے صحابہ کی ذمہ داری بیان کی کہ صحابہ نے کیسے اس کام کو ذمہ داری سے کیا، اور پھر اس دور کی بھی ذمہ داری کا بیان کیا کہ ہم اس دور میں کس طرح سے کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی اس طرح سے کرنا چاہیے جس طرح سے صحابہ کرام نے کیا. تو دوستو آپ کو بیان کے بارے میں کوئی بھی کمنٹ کرنی ہے تو کریں، اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں.